ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وفي مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى وفدیناہ بذبح عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم و احسان ہے جس کی توفیق سے ذی الحجہ کا یہ پیارا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے. ان ساعتوں میں ایک دن ایسا آنا ہے جسے ہم 9 ذی الحجہ کہتے ہیں اور حج والے اسے یوم العرفہ کہتے ہیں. جو یوم العرفہ ہے اس دن عام دنوں میں اللہ رب العزت ویسے ہر رات کو آسمان دنیا پر رات کے پچھلے پہر آتا ہے، مگر اس جیسے لیلۃ القدر کو ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق مغرب کے فوراً بعد آ جاتا ہے. اسی طرح جب نصف شعبان المعظم یا جسے ہم اپنے ہاں شب برات کہتے ہیں مغرب کے فوراً بعد آ جاتا ہے، مگر عرفہ وہ دن ہے جس میں اللہ کریم اپنی شان کے ساتھ خاص رحمتوں سے بخشش کے لیے دن کے وقت ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہمارا حصہ جو آخری جو عید سے پہلے والا جمعہ نصیب ہو گیا ہمیں، اس جمعہ میں ہم فلسفہ حج اور یہ عاشقوں کا طریقہ اس پر گفتگو. آج ہمارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تیسری نشست بن رہی ہے قصص الانبیاء. ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات و معاملات میں آزمایا، فاتمہن، تو وہ اس آزمائش پر ہو بہو پورا اترے جیسے رب چاہتا تھا. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کی چاہت کے تقاضوں کے مطابق بندہ ہو جائے آسان نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ابراہیم میں نے تجھے تمام لوگوں کا امام بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں، مگر جو ظلم سے ہٹ کر ایمان پہ رہیں گے ان کو یہ خیر نصیب ہوگی. اور اسی جس کے لیے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، تو اس صورت میں اسی نسل اسماعیل سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. اب وہ پھر علیحدہ ایک مضمون چلا جائے گا.
تو عرض کر رہا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کو شکست ہو گئی نا، جب آگ گلزار بن گئی، میں وہاں سے جوڑتا ہوں، آپ چل پڑے، آپ کا نکاح ان کے رشتے میں حضرت سارہ سے ہو گیا، حضرت سارہ علیہ السلام سے۔ آپ مصر پہنچے تو کیونکہ آپ اس وقت بڑی لمبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرتیں کی ہیں، تو مصر سے گزرے جب تو پتہ لگا یہاں کا جو بادشاہ فرعون ہی تھا، تو یہ جو فرعون ہے یہ بڑا ظالم ہے، یعنی کسی کی خوبصورت زوجہ کو دیکھتا ہے تو میاں بیوی کی صورت میں زوجہ کو قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکمتاً اپنی زوجہ سے یہ بات فرمائی کہ اگر یہ آپ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں تو آپ نے بتانے میرے بھائی ہیں، مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری بہن ہے۔ اب حقیقت میں تو میاں بیوی تھے، تو یہ بہن بھائی کا تصور کیا دے دیا، تو یہ ایک ہیلا اور ایک طریقہ اور حکمت اپنائی کہ سب ہی اسلام اور مسلمان کی نظر میں اسلامی طور پر ہم بھائی بہن ہیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بدر کے میدان میں حضور نے جاسوسی کا طریقہ اپنایا جب، تو ایک عرب بدوؤں کا قافلہ ملا، تو حضور چونکہ بدر والوں کی طرف کھڑے تھے اور بدر میں کنویں میں تھے، تو حضور نے پوچھا وہ قریشیوں کا کوئی قافلہ آ رہا تھا، کوئی جنگی لشکر، پوری ڈیٹیل جب حضور نے لے لی تو وہ حضور سے پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ حضور نے اتنا جملہ کہا نحن من الماء، ہم وہ پانی میں سے ہیں۔ یہ جو پانی نہیں بدر کا، وہ یہ سمجھے یا یہ سمجھے کہ ہم پانی سے بنے ہیں۔ حضور نے ایسا جواب دیا جو جھوٹ نہیں تھا۔ تو یہ حکمت، اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، یہ حکمت کا ایک طریقہ، اس کا جھوٹ کا تعلق نہیں بنتا، اور نبی جھوٹ نہیں بولتے اسلامی طور پر، وہ بھائی بہن کے حوالے سے۔ اور ایسا ہوا کہ جب حضرت سارہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کی خلوت گاہ میں وہ فرعون گیا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو اس پر فالج طاری ہو جاتا، ہاتھ پہ فالج گر جاتا، وہ پھر تائب ہوتا، توبہ کرتا، معافی مانگتا، ٹھیک ہو جاتا، پھر جاتا، پھر فالج طاری ہو جاتا، پھر جاتا، پھر طاری ہو جاتا۔ یہ جملہ آپ قرآن بتا رہا ہے اور حدیث بتا رہی ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اب حضرت سارہ جو ہیں وہ نبیہ نہیں ہیں، ولیہ ہیں، اور یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ انسان ہاتھ کسی کی عزت کی طرف بڑھائے تو اس کے ہاتھ مفلوج ہو جائے عمومی طور پر۔ یہ کیوں کروایا؟ کیا وجہ ہے؟ رب نے بتایا جو میرے ہاں متوکل ہو جائیں، جو میرے توکل والے ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو میں اس آزمائش میں جب انہیں پورا دیکھتا ہوں تو پھر وہ کرم کرتا ہوں جو اوروں کو نظر نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، اور اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اس کرامت کا اظہار قرآن میں آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے۔ وہ تائب ہو گیا فرعون، اور اس فرعون نے اپنی بیٹی، یہ آپ اہل کتاب حضرات جو ہیں اس تان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شاید کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ کنیزہ تھیں، اور یہ بنی اسماعیل کنیزہ کی آل میں سے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے یہ بات۔ فرعون کی اسی نسل کی بیٹی تھی جن کا نکاح فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے عقد میں دے دی کہ آپ اسے نکاح کر لیں۔ یہ میں آپ کو چیزیں ذرا انداز میں سمجھانے کے لیے سیکوینس کے ساتھ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اور اس سے پہلے یہ انہیں بے آب و گیا وادی میں مکہ شریف میں چھوڑ آئے، بالکل چھوٹا بچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے، اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ اور پھر جب
چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین کی میں سے بیٹا عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حلم والا بردبار اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ اگر وہ پیدائشی حلم والے ہو سکتے ہیں، حضور کے دادا جان حضرت اسماعیل تو تاجدار کائنات کی پیدائش کے وقت جتنے پھر معجزات نظر آتے ہیں اور جتنے کمالات نظر آتے ہیں، تو پھر وہاں پر رحمت و عالم اور رحمت و کرم کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر جب ان کو مکہ شریف میں چھوڑا تو پھر وہ واقعہ آتا ہے، اور آپ نے وہاں بھی سورہ ابراہیم میں دعا ہے پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، فرما ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون۔ فرمایا ہمارے رب، میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جہاں کوئی بھی کھیتی باڑی اور زراعت اور کچھ بھی سرسبز نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ یہ واسطہ دے دیا، وسیلہ بنا دیا میں نے، یعنی تیرے سپرد کر دیا، تیرے گھر کا پڑوسی بنا دیا انہیں۔ اور اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں میں وہ شوق و محبت کو ان کی طرف مائل ہو جائے، شوق و محبت میں، اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ اور وہ جو اس وقت میسر تھا پلاتی رہیں، مشکیزے میں پانی پلاتی رہیں، مگر ایک حد تک تھا نا، پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام فطری تقاضا تھا، آپ پیاس کے لیے تڑپے، پیاس کی شدت میں روئے۔ آپ ماں باپ ہیں، ذرا ایک تصور کریں، آپ کا بچہ بھوک اور پیاس میں تڑپ رہا ہو، آپ پر کیا بیتے گی؟ اور پانی کھانا میسر نہ آ رہا ہو، آپ کوشش کریں گے کبھی دائیں جائیں گے کبھی بائیں جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے پانی کی پیاس کو بجھانے کے لیے تلاش کر رہی ہیں کہ کنواں مل جائے، کوئی چھوٹا سا کوئی ایسی جگہ جہاں پانی مل جائے، اور آپ نے 7 چکر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر لگائے، اور آپ ہر دفعہ آ کر ایسے دیکھتی اپنے بیٹے کو کعبۃ اللہ کے قرب میں لیٹے ہوئے ہیں، اسی زمین پتھریلی پر، ریتلی اور پتھریلی زمین دونوں چیزیں ہیں۔ آپ جہاں گئے ہیں مکہ شریف، دونوں ہیں، ریتلی بھی پتھریلی بھی، وہاں دیکھا تو وہ تڑپ رہے ہیں اور اپنی ایڑیاں مار رہے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ جب وہ چشمہ نکلا، وہ چشمہ بہا، وہ اتنا تیزی کے ساتھ نکلا کہ حضرت ہاجرہ نے ساتھ ہی کہا زم زم، اے پانی رک جا رک جا۔ یہ دیکھے کرامت ظاہر ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، امی جی کی۔ پہلا معجزہ ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، نبی سے معجزہ مل رہا ہے، اور سیدہ ہاجرہ کے بس کہنے کی دیر ہے، وہ پانی آج تک رکا ہوا ہے، بہہ بھی رہا ہے اور پھیلتا بھی نہیں ہے، اور رکا بھی ہوا ہے۔ اور سائنسدانوں نے، آج تو مشینری کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ، وہ سارے انہوں نے اپنے جتنے آلات ہیں لگا کے چیک کر لیا ہے کہ پانی کا سورس کیا ہے۔ بس پانی کا سورس وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی ہے، اور اس کے شفا یاب ہونے کے اوپر ہر قسم کے انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعی پانی ایسا ہے، اس کے اندر اس قسم کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے اندر کی چیزیں ہیں کہ یہ واقعی انسانی جسم کو اس سے زیادہ شفا والا پانی مل نہیں سکتا، کیونکہ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا
کہ زمزم میں شفا ہے، اور اس کے اوپر اور بھی روایات بھی ملتی ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی شامل ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں بھی پانی کلی کر کے پھینکا تھا. یہ جس میں حضور کے لعاب دہن والا پانی گر جائے، ایک تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، اور یہ دیکھیں تو حضرت ہاجرہ، اور یہ سارا. اب رب نے زمزم کو بھی شان بخشی، اور جن پہاڑیوں پہ چکر لگائے انہیں بھی شان بخشی، اور کہا یہ میری نشانیاں ہیں، یہ مقام دے دیا. اور کعبۃ اللہ کا کیا کہنا. اور پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. پہلے اسماعیل کو دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اور قرآن کہتا ہے جب اسماعیل اتنے صرف ابھی بڑے ہوئے تھے کہ وہ دوڑ سکتے تھے، چل سکتے تھے، وہ چلنا دوڑنا شروع ہوئے تھے. آئے آئے. میں اس کو اپنی فطرت پہ لے کے جائے، اپنے اوپر ذرا قیاس کرے. اپنے اوپر ہم قیاس کرتے، چند لمحوں کے لیے بندہ دہل جاتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اس کو. وہ مثلا قرآن میں حکم آ جاتا، اگر ہے نہیں، اگر آ جاتا کہ تمہارے بیٹے اس عمر میں ہو جائیں تو تم نے ذبح کر کے میری راہ میں قربان کر دینے ہیں، کیا بنتا؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیا بنتا؟ میں یہ فکر دے رہا ہوں آپ کو. یہ ایسے ہی مقام نہیں مل جاتا. ابراہیم ایسے ہی نہیں بن جاتے، خلیل ایسے نہیں بن جاتے، اور مصطفیٰ کے حسین ایسے نہیں بن جاتے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایسے ہی صدیق اکبر نہیں بنتے کہ ان کا بیٹا کہتا ہے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابا جی آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، ابا جی سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا تو بیٹا 1 دفعہ بھی آتا میں نہ چھوڑتا، چونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں ماننا، تیرا باپ تھا، تو اس وقت دشمن اسلام تھا. بس یہ ایمان کی اصل ہے. ہمارے ہاں، میں اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں شادی نکاح کی رسمیں ہوتی ہیں، مثال دیتا ہوں. ہم تو وہ بات بھی اللہ رسول کے مطابق ڈرتے ہیں کہ گھر والے کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں کہیں پر پرانا دقیانوسی قرار نہ دے دے، ایسے نہ کہہ دے، فلاں نہ کر دے. بلکہ لفظ نہیں کہنا چاہیے دقیانوسی، معذرت، کمزور خیالات کا نہ قرار دے دیں. ایسا میری بات آ رہی سمجھ؟ تو یہاں اتنی بڑی بات، جب بچہ تھوڑا چلنے کے قابل ہوا، جب بچہ ابو ابو کہنا شروع ہوا، جب باپ سینے سے لگائے تو ٹھنڈک ہوا، ایسے بازو کھولے ننھے اسماعیل، اور ساتھ ہی باپ بھی قربان جائیں، اور بیٹے کی بھی حکمت اور اس کی فراست. عمر چھوٹی ہے مگر فراست کیسی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں. اتنی قریب ترین چیز. حضرت ابراہیم کو بھی پتا ہے نبی کا خواب خواب نہیں بلکہ رب کی وحی ہوتا ہے. اس قدر پیاری چیز مانگ لی. اسے پوچھتے فانظر ماذا ترى، میرے اسماعیل دیکھ تو کیا کہتا ہے، تو اس بات کو کیسے دیکھتے ہو. اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ساتھ ہی کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر. ہائے ہائے ہائے، کیا اس میں حکمت عرفان ہے، کیا اس میں شکر. اور اسماعیل علیہ السلام نور مصطفیٰ کی چمک اور دمک کیسے دمک رہی ہے. فرمانے لگے اے میرے ابا جان، جو حکم ہوا ہے کر گزریے.
قربان ہونے والا کیا کہہ رہا ہے اور کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، دونوں کی بات چیت جاری ہے۔ عمر قربان ہونے والے کی کتنی ہے؟ کرنے والے نے 100 سال کی عمر تک، 90 سال کی عمر کے بعد عرض کی ہے لجاجت سے، مولا مجھے بیٹا دے۔ رب نے 90 سال کے بعد پیارا اسماعیل دیا ہے۔ پیچھے بھی آزمائشیں، وہاں سے نکل کر آئے اور بیٹے سے پوچھنے بتاؤ کیا کر چاہتے ہو، تم کیسے دیکھتے ہو؟ وہ کہتے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ یہ وہ اصل ہے قربانی کی۔ ہم جانوروں کی خریداری میں بس اس میں پھنس گئے، مگر جو اصل فلسفہ تھا کہ جب وقت آ جائے مولا کی راہ میں مال، جان، اولاد قربان کرنے کا، تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جان کو تو چھوڑے، مال دیتے ہوئے ڈرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ہم تو سب سے سستا مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے اسماعیل اور میرے ابراہیم کو دیکھو، اور جیسے ہی فرمانے لگے ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ نہیں، اب بھی یہ نہیں کہا مجھے، بلکہ کہا من الصابرین، جو صبر نہیں جس طرح کرنے والے پہلے تھے ان میں آپ مجھے بھی پالیں گے اللہ نے چاہا تو۔ یعنی اب بھی صبر کی نسبت اپنی طرف نہیں کر رہے، صابرین کی طرف موڑ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، ہم صبر کر لیں گے؟ بولیے، ہمیں اتنا سا نقصان مجھے ہو جائے تو صبر نہیں ہوتا؟ تو جو اتنا بڑا اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں کس کے لیے؟ یہ ہے وہ بندگی کا معیار جو قربانی کا فلسفہ ہے، کہ آپ قربانی کے نام پر جانور لاتے ہیں، اس میں مال بھی ہوتا ہے، جان بھی ہوتی ہے، قربان کر کے بتائیں مولا تیرے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے، صرف ٹکا بوٹی کباب کے لیے نہ رکھیں، وہ تو ہو ہی جائے گا، وہ رب نے اضافی رکھا ہے، مگر صرف اس لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے مجھے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے مجھے، کیا پہنچتا ہے مولا کا تیرے دل کا جو ارادہ نہیں ہوتا تقویٰ، وہ پہنچتا ہے کہ کس نیت سے کر رہا۔ ہم اس سے دور ہیں۔ ہم نے یہاں پر جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ رب نے کہا یہ جو قربانی کے بڑے بڑے جانور ہیں، وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ میں نے انہیں اللہ کی نشانیاں بنایا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ڈان، ہم نے اس کا نام رکھا ہوا گینگسٹر۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اٹھائیں میڈیا پر چیزیں اٹھائیں، مجھے لگتا ہے ان کی توجہ نہیں گئی کہ یہ جانور عام نہیں ہیں۔ بدن اچھے نام اور چیز ہوتے ہیں، جانوروں کے اچھے نام رکھنا، حضور کے بھی اونٹنیوں کے بھی نام تھے، حضور کے اونٹوں کے بھی نام تھے، وہ لیتا ہے، مگر اس طرح کے نام جو اللہ کی نشانی ہو جائے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے جو ان کی تعظیم کرے گا اسے میری بارگاہ سے تقویٰ ملے گا، اور یہ تمہارے لیے شفاعت کا باعث ہے، اور ہم نے ان کے نام رکھ دیے الٹے سیدھے۔ ڈریں کہیں پکڑ ہی نہ ہو جائے۔ پھر قربانی کے جانوروں کو دکھایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی وہ واک ہوتی ہے، بچوں کو شوق ہوتا ہے، ان کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم نے اتنے کا لیا اس نے اتنے کا لیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ میری تاجدار کائنات ہمارے حضور کا کمال، حضور علیہ السلام۔ وہ جو لوگ آج اتنی مشکل آ گئی ہے کہ لوگ قربانی کو بھی دیکھ کے کر رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ کو اس کے بچے کہیں ابا جی
سارے دیکھ رہے ہوں، محلے میں جانور لے لیے، قربانی کے لے لیے، سب نے لے لیے، اور اس بات کی کمائی اتنی ہے، مقروض بھی ہے، معاملات بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور بچے جب حسرت سے کہتے ہیں ابو جی ہم قربانی نہیں کریں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس باپ کا جگرہ کیا بیتتا ہوگا۔ یہ میں آپ کو تربیتی بات عرض کر رہا ہوں، اور اس میں جب لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہوں گی، بھئی اللہ نے دیا دیں، مگر اس میں ریاکاری نہ کریں۔ اور جب آپ غربا کے نام پر حصہ نکالیں تو میں آپ کو لازمی کہتا ہوں کہ بالکل چھچڑے اور ہڈیاں ان کے لیے رکھیں اور گوشت اپنے لیے رکھیں، ٹھیک ہے نا یہ طریقہ؟ بولیے یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے ان کو اس لیے دو تاکہ ان کے جب پوچھا کسی نے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے، حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے سنیں، فرمایا بھوکے کو روٹی کھلانا، بھوکے کو روٹی کھلانا رب کو سب سے زیادہ یہ نیکی پسند ہے۔ ہمارے ہاں کیا؟ بس میں یہ اشارہ واپس پلٹتا ہوں، تو خیال رکھیں اور ایسے دیں کہ ان کی عزت افزائی ہو، کم تر سمجھ کے نہ دیں، اور یہ پروفیشنلز کو نہ دیں، ڈھونڈ کے کوئی گھر جس کے گھر قربانی نہ ہوئی ہو اسے ایسے پہنچائیں کہ وہ خوش ہو جائے کہ میری عزت کی ہے، تحفہ تن دیں کمزور سمجھ کے، اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے آپ کا تحفہ قبول کیا ہے۔ واپس پلٹتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر چل پڑے، ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا اور لے چلے انہیں، مختصر وقت کے اندر رہتے ہوئے جب لے چلے اور آپ نے چھری پکڑ لی، ہاتھ پاؤں خود کا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ابو جی مجھے اچھی طرح باندھ دیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی تاکہ میرے ہاتھ کہیں بیٹے کو دیکھ کے ڈگمگا نہ جائے۔ واہ ابراہیم علیہ السلام، واہ واہ واہ، یہ ہے وہ قربانی کی اصل جو ہم نے رسموں میں اور دکھاوے میں ضائع کر دی۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا، جبرائیل امین سے جب پوچھا حضور نے کہ کتنی دفعہ تم اپنی پوری رفتار سے زمین کی طرف آئے ہو، تو کہا ایک ان میں سے ایک یہ جگہ بھی تھی جب رب نے کہا میرے اے جبریل میرے ابراہیم نے مجھے خوش کر دیا ہے، اب ذبح نہیں ہونا چاہیے اسماعیل، جاؤ جنت سے مینڈا لے کے چلے جاؤ، اور میں نے وہاں سے کھینچ کے اسماعیل کو مینڈے سے بدل دیا، اور جب چھری چل گئی آنکھیں کھلی تو اسماعیل سائیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور پر چھری چلا دی جو جنت سے لایا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ اب کچھ اس ذبیحہ کا معنی رکھتے ہیں کہ وہ جانور کو ذبیحہ کا، مگر ذبح عظیم کچھ عاشق کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں امام عالی مقام جو اس نسل میں شہادت کو دوام بخشنے والے تھے، یہ حضور کے شہزادے امام حسین کی طرف اشارہ، بس میں اشارہ دے رہا ہوں علیہ السلام۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، یہ حضور کا انا ابن ذبیحتین، فرماتے میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کن کا؟ دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کون کون سے دو ذبیحہ؟ ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ذبیح، اور ایک ذبیح حضور کے ابو جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، آپ بھی ذبیح ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر وہ کام ہو گیا
زمزم کا کنواں گم ہو گیا تھا, مل گیا تو میں قرآن اندازی میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا, بیٹوں میں سے ایک اللہ کی راہ میں. ایسی منت مان لی. تو وہ جب کوڑا نکلتا حضرت عبداللہ کا نام آتا, تو پھر وہ ایک طریقہ کار کہ ہر کوڑے پر 100 اونٹ قربان کرتے. مشورہ دیا ابراہیم علیہ السلام, حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو کسی نے کہ اس طرح کریں. تو پھر آپ اس کی وجہ سے حضور فرمایا کرتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, حضرت عبداللہ بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. یہ وہ قربانی کی اصل جو میں نے آپ کو پیش کی, جس کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو بھی رب کی بارگاہ میں قربان کرتے ہوئے جھجکنا نہیں. اپنے بچوں کو گھر میں عادت ڈالیں, انہیں بتائیں کہ یہ رب کی, اس کی صفائی, اس کی ستھرائی. گھر والیوں گھر والوں کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, لو انہیں لے آئے ہو, بدبو آئے گی, یہ آئے گا. جب آپ ان کا جیسچر چینج کر دیں گے نا کہ ان کے ایک ایک بال پہ رب نے نیکی رکھی ہے, ان کی صفائی کرنا بھی رب اس میں عبادت کا اجر دے رہا ہے مفت میں. گھر کی صفائی تو ہونی ہے, تو چند دن کی اگر مشقت سے یہ جانور قیامت کے روز کھڑا ہو کے کہے گا مولا اس بندے نے تیری رضا کے لیے مجھے قربان کیا تھا, آج اس کی شفاعت میں کرتا ہوں, اسے جنت جانے دے. اس کے خون کے ایک ایک قطرے پہ رب اجر عطا فرماتا ہے, ایک ایک بال پہ رب گناہ معاف فرماتا ہے. اب بکرے کے بال تھوڑے ہوتے ہیں, دمبے کے اس سے بھی تھوڑے لگتے ہیں, تو چھترے والے تو پھر موج لے گئے. سمجھانے کے لیے بات ہے یہ. تو رب کی ہاں کوئی رحمت کم ہے, اس کی نیتوں کا سودا ہے. میں جب یہ ساری چیزیں پڑھتا ہوں کہ رب قیامت کے دن کس پہ فیصلہ کرے گا, میرے ابو جی ایک بات کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رب قیامت کے دن, حدیث بھی ایسے ہی ہے, واقعتاً بھی ایسے, فرماتے ہیں رب دل کے نیچے ایک تار رکھی ہے, رب اس تار کے مطابق فیصلہ کرے گا. پوچھا ابو جی تار کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ تار یہ ہے کہ بندے کی نیت کیا تھی فلاں عمل کرتے ہوئے. رب انبار نہیں دیکھے گا اعمال کے, رب نیت کی تار کو دیکھے گا. اس کی تار کی نیت اس وقت کیا تھی, اس پر گراف کیا آ رہا تھا, اوپر جا رہا تھا کہ نیچے آ رہا تھا, بس. تو جنہوں نے قربانی کی ہے, کرنی ہے, ارادہ کر لیا ہے, لینی ہے, وہ یہ نیت کو رکھیں. اور جنہوں نے نہیں کی گھبرائیں نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مولا علی اور مرتضیٰ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جانور قربان کرتے تو مولا علی اور مرتضیٰ 2 جانور قربان کرتے. تو ان سے پوچھا تو فرمایا حضور بھی نے مجھے بتایا تھا کہ 2 جانور قربان کیا کرو, ایک میرے اور میری آل کی طرف سے, اور حضور قربان کرتے تو فرماتے مولا یہ میری طرف سے, میری آل کی طرف سے, اور پھر فرماتے میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما. یعنی جو جانور قربان نہیں کر سکتے گھبرائیں نہیں, ان کے لیے ہمارے سب سے بڑے ولی یعنی سرپرست, ہمارا سب کچھ آقا نے خود ان کی طرف سے قربانی کر دی. اب میں اس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور مجھے یہ حدیث بڑی پسند ہے, میں ضرور سناتا ہوں. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید الزرقی, وہ حضرت میسرہ بن حلبس یہ ان کا نام ہے. میسرہ بن حلبس کے ساتھ یہ تابعی بن گئے نا جنہوں نے صحابی کو دیکھا. یہ حضرت ابو سعید زرقی کے ساتھ جانور خریدنے گئے. تو جب نکلے تو یونس نے کہا, یونس بن میسرہ بن حلبس نے, کہ ابو سعید نے ایک مینڈے کی طرف اشارہ کیا جس میں سیاہ داغ تھے. کیا کہتے ہیں, ڈبا کہتے ہیں اسے, وہ ڈب کھڑبا. داغ تھے, نہ زیادہ اونچا تھا نہ زیادہ پست قد تھا. انہوں نے مجھ سے فرمایا بس یہ جانور خرید لو. ہم نے ان کو کہا کہ ابھی منڈی پڑی ہے, ابھی سودا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا جانور خریدنا ہے.
آپ نے فرمایا نہیں یہی لینا ہے، مجھے پسند آ گیا. کہا وجہ کیا ہے؟ بس ایک وجہ جو مجھے لفظ جو بڑے پیارے لگتے ہیں، فرمانے لگے کانہو شبہہ بکبش رسول اللہ. بس مجھے اور کچھ نہیں پتا، یہ جو مینڈھا، یہ جو بکرا ہے، یہ اللہ کے رسول نے ایک مینڈھا اور بکرا رکھا تھا، یہ اس سے ملتا جلتا ہے، بس میں نے یہی لینا. ارے جو بکرے بھی مصطفیٰ جیسے دیکھے، جو قرآن میں تو کوئی نہیں آیا. اس لیے ان قربانیوں کے جانوروں کی حقیقت کو سمجھو. قربانی کے مسائل میں اس کو جانور بہتر ہے خود قربان کریں، نہیں تو کھڑے سر پر کھڑے ہو کر عید کی نماز پڑھ کے کرنا ہے. عید کی نماز کسائی کے چکر میں عید کی نماز نہ چھوڑ دیجیے گا، آپ کو اللہ کا واسطہ. عید کی نماز پڑھ کے قربان کیجیے گا. مجھے پتا ہے یہ میں جان کے آپ کو صرف یاد کروانے کے لیے. اور فجر کی نماز اس سے بھی ضروری ہے. یہ ہمارے لیے ضروری. پھر انشاءاللہ اگلا مضمون اس کو چلیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے یہ قربانی کی اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ